السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج کے درس کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور 3 جھوٹ، اس کا تحقیقی جائزہ۔ تمہید کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تالیف ہے، اس کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ جتنی مسند روایات ہیں صحیح بخاری کے اندر، سب غائب درجہ کی صحیح روایات ہیں۔ تمام روایات جو مسند ہیں، جن کی سند ہے، اور امت نے ہاتھوں ہاتھ اس کتاب کو لیا ہے، اسے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ اور یہ مقولہ زمازد خاص و عام ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، یعنی اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، قرآن مجید کے بعد۔ اس کے بعد صحیح مسلم۔ علامہ عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صحیح بخاری کی جتنی مسند روایات ہیں، جو سند کے ساتھ ہیں، تمام تر روایات صحیح ہیں، اور اگر کوئی ضعیف روایت ہو تو میری بیوی پہ طلاق، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ کوئی ایک روایت ضعیف نہیں ہے صحیح بخاری میں۔ بعض روایات کے تعلق سے بعض اہل علم نے کچھ کلام کیا، لیکن اللہ جزائے خیر دے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کی قبر پر رحمت کی برکھا نازل فرمائے، جن کی کتاب ہے صحیح بخاری کی سب سے معتبر ترین شرح فتح الباری، شرح صحیح البخاری، اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مقدمہ میں اس کا جواب دیا ہے، فتح الباری کے مقدمہ میں۔ اور کچھ اگر کسی کے دل میں کوئی کھٹک کسی بھی حدیث کے تعلق سے ہے تو اس کو واضح کیا ہے اور باقاعدہ طور پر دفاع کیا ہے۔ یہ فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس کی یہ 6ٹھی جلد ہے میرے ہاتھ میں، جس میں وہ حدیث ہے جس کو ثلاثہ کذبات کہتے ہیں، اور جس کا انکار بعض متعالمین، یعنی کہہ لیجئے کہ جن کا علم سے تو کوئی تعلق ویسا نہیں ہے، اور اگر ہے تعلق تو حدیث رسول سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہے۔ حدیث رسول کی تفہیم، حدیث رسول کی تشریح، حدیث رسول کو سمجھنا اور اس کی صلاحیت رکھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو انہوں نے وہ جو روایت آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے 3 کذب کے علاوہ کبھی اپنی زندگی میں کذب کا استعمال نہیں کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے غائب درجہ کی صحت ہے والی حدیث ہے، حد درجہ صحیح روایت ہے، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، اور صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ دونوں صحیح ترین کتابوں میں، حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں روایت موجود ہے۔ اب یہ روایت پڑھتے ہیں آپ کو اسی فتح الباری سے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث کا انکار ہے، بعض لوگ تو کلی طور پر حدیث کے منکر ہیں، تمام حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ شریعت کی نظر میں مومن نہیں ہے۔
بھلے آپ کو اہل قرآن کہیں، کچھ کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ جو انکار حدیث آج بہت زوروں پر ہے، یا بعض صحیح ترین حدیث کا انکار بعض لوگ کرتے ہیں، وہ حدیث کو مانتے ہیں لیکن اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں جو ان کے بھیجے شریفہ میں نہیں سماتی ہے، دماغ میں ان کے نہیں سما سکتی، اس کا انکار کر دیتے ہیں صحیح ترین روایات کا۔ ان میں یہ مظلوم روایت بھی ہے۔ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سن 131 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، دیکھیے 2 صدی ہجری ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جراثیم پیدا ہو چکے تھے انکار حدیث کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اذا حدثت الرجل، جب تم کسی آدمی سے حدیث بیان کرو بالحدیث، ویقول حدثنی بالقرآن، اور وہ آدمی کہے نہیں قرآن بیان کرو، صرف حدیث نہ بیان کرو، فاعلم انہ ضال مضل، تو جان لو وہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ سن 2 صدی ہجری کی بات ہے۔ اور پھر بعد میں اس انکار حدیث کا جو بیج پڑا تھا اس دور میں، یہ اس کی کوپلیں پھوٹی، پھر بڑا درخت ہو گیا، تناور درخت بن گیا، اور کئی لوگ اس کے دام میں آ گئے، پھنس گئے۔ متجددین اور مستشرقین تو ہیں ہی، حدیث کے دشمن، اسلام کے دشمن، ان سے کیا گلہ اور کیا شکوہ۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، یہ میری کتاب ہے منکرین حدیث کے دلائل کا رد اور شبہات کا ازالہ، سن 2005 میں کتاب چھپی تھی۔ اس کتاب کے اندر اس حدیث کا تو جواب نہیں ہے، لیکن جو مطلق طور پر تمام احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کے دلائل کا رد بھی ہے اور ان کے شبہات کا ازالہ بھی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ بنی اسد کی خاتون ہیں ام یعقوب، وہ آتی ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتلفجات الحسن المغیرات خلق اللہ، اللہ کی لعنت ہو کن پر؟ گودنے والیوں پر، گودنا گدوانے والیوں پر، وہ جو ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں، اور خوبصورتی کے لیے بھووں کے بال اکھڑنے والیوں پر، اور دانت کے درمیان فراق کرنے والیوں پر حسن کے لیے، اللہ کی تخلیق کو بدلنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تم یعقوب نے سوال کیا کہ میں نے پورا قرآن پڑھ، ہاں آپ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں ایسی عورتوں پر؟ کہا کیوں نہ بھیجوں؟ ان عورتوں پر جن پر اللہ نے اپنی قرآن میں لعنت بھیجی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں۔ ام یعقوب حیرت زدہ رہ گئی، کہنے لگی کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، پورا قرآن میں تو کہیں نہیں ہے کہ گودنے والی، گدوانے والی اور ان عورتوں پر لعنت اللہ نے بھیجی ہو، یہ تو کہیں نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اما قرأتی هذه الآیہ، تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ، یہ حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسی عورتوں پر۔ ام یعقوب نے کہا لیکن آپ کی بیگم تو گودنا، یعنی جو عیب بتایا آپ نے اس کو کرتی ہیں۔ کہا جا کر کے دیکھو، اگر میری عورت ایسا کرتی ہے تو آج ہی میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ یہ حدیث رسول کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن کی اس آیت سے ایک صحابی رسول نے استدلال کیا کہ جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے بعد آ جاؤ۔ رسول کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے احکام، اور اللہ رب العزت کے احکام کہاں ہیں؟ قرآن میں۔ کہاں ہیں؟ احادیث رسول میں۔ اور سورہ نجم دیکھیے،
آیت نمبر 3 و 4 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ آپ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل شم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار۔ شیخ سعدی نے فارسی شعر میں اس آیت کریمہ ان دونوں آیات کی ترجمانی کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک جبرائیل امین آ کر کے نہ کہیں، اور وہ اس وقت تک نہیں کہتے جب تک اللہ رب العزت نہ فرمائے۔ ظاہر ہے کہ حدیث یہ شریعت کا مصدر ثانی ہے، دو مصدر ہیں جہاں سے شریعت نکلی ہے، مصدر اول قرآن، مصدر ثانی دوسرا مصدر حدیث رسول۔ بغیر حدیث کے مکمل شریعت پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اقیم الصلاوات والزکاۃ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ کیسے نماز قائم کریں گے؟ قرآن میں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ قرآن میں ہے۔ روزہ کا طریقہ کیا قرآن میں ہے؟ سحری کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں نا۔ مناسک حج، دور چل رہا ہے حج کا، قرآن میں تفصیل ہے؟ نہیں۔ کہاں ہے؟ حدیث رسول میں ہے۔ احکام کی زیادہ تر جو آیات ان میں اجمال ہے، اختصار ہے، ان کی تفصیل حدیث رسول میں، تو بغیر حدیث کے تو چارہ نہیں۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کی یہ صحیح ترین حدیث، امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے وسلم کا قول نقل کیا، کیا فرمایا؟ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا ثلاث کذبات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 کذب کا استعمال کیا، سنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل، 2 ان میں سے اللہ کی ذات، اللہ عز وجل کی ذات کے سلسلے میں، ایک اللہ ان کا قول انی سقیم، سورہ صافات کی آیت نمبر 89 ہے۔ انی سقیم کب کہا؟ 12 خطبوں میں آپ نے سنا جب میلے میں قوم جا رہی تھی اور کہا ابراہیم چلو، کیا میں بیمار ہوں۔ دوسرا موقع کیا تھا؟ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ، بلکہ ان کے بڑے نے کہ ادھر توڑ پھوڑ مچا دی اور بڑے بت کے کندھے پہ کڑھاڑا رکھ دیا۔ قوم آئی، کہا من فعل هذا بآلهتنا، یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ لوگوں نے کہا ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، یہ اسی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا تم نے کیا؟ کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے۔ یہ 2 موقع ہو گیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63 ہے۔ وقال، فرمایا بین ہوا ذات یوم، اس درمیان کے ایک دن وہ حضرت ابراہیم وسارۃ، اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ میں تھے، اذ عطا علی جبار من الجبابرہ، ایک ظالم بادشاہ جابر بادشاہ کے پاس سے، اس کی سلطنت میں سے گزرے۔ فقیل لہ ان ہا ہنا رجلا، اب اس بادشاہ سے، جابر ظالم بادشاہ سے کیا کہا گیا؟ یہاں ایک آدمی آیا ہوا ہے، معہو امرأۃ من احسن الناس، سب سے خوبصورت عورت اس کے پاس ہے، سب سے زیادہ خوبصورت عورت۔ فارسل الیہ، حضرت ابراہیم کے پاس اس نے اپنا ایلچی بھیجا، گماشتہ بھیجا، بلا کھلا، سوال کیا۔ فسالوا عنہا، حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں، یہ کون ہے؟ بعض روایت میں ہے کہ اگر بہن ہوتی تھی تو چھوڑ دیتا تھا، بیوی ہوتی تو جبرن اپنے حرم میں ڈال دیتا تھا ظالم بادشاہ۔ قال اختی، حضرت ابراہیم نے کہا میری بہن ہے۔ فاتا سارتا، یہ جواب دے کر سارہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم آئے، قال، کہا یا سارہ، اے سارہ، لیس علی وجہ الارض مومن غیرکی، تمہارے اور میرے علاوہ روئے زمین پہ کوئی مومن نہیں، ہم ہی دونوں مومن ہیں۔ تو اخوت ایمانی ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، اخوت ایمانی کا، قرآن کہتا ہے نا انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات میں، مومن کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ تو ہم ہی تم مومن ہیں، تو ایمانی اعتبار سے تم میری بہن ہوئی۔ وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي عَنْكِ، اس جابر ظالم بادشاہ نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي، تو میں نے اس سے بتا دیا کہ تم میری بہن ہو۔ فَلَا تُكَذِّبِينِي، جھٹلانا نہیں مجھے، یہ نہ کہہ دینا کہ میں بیوی ہوں، کیا ہوں، بہن ہی کہنا۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، حضرت سارہ کے پاس بھی بھیجا۔ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ، جب حضرت سارہ اس کے پاس لائی گئی
علیہ السلام تشریف لائے تو وہ اپنے ہاتھ سے پکڑنے چلا ان کو، فأخذ، اللہ نے اس کی گرفت کر لی، اس کے ہاتھ پیر شل ہو گئے۔ فقال، تو اس نے کہا ادع اللہ لی ولا اضرکی، حضرت سارہ سے کہتا ہے اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہلنا جلنا ایک دم ختم۔ فدعت اللہ فاطلقا، اللہ سے دعا کی حضرت سارہ نے، اور پھر وہ چھوڑ دیا گیا اللہ کی طرف سے، اس کو ڈھیل ہوگی۔ اس کے بعد کیا وہ ثم تناولها الثانیہ، دوبارہ بھی بڑھا ہاتھ، جیسے اس نے بڑھائے قدم بڑھائے، فأخذ مثلها او اشد، پھر اسی طرح سے پکڑ لیا گیا یا اس سے زیادہ شدید اللہ تعالیٰ نے اس کی گرفت کی، بعد میں زمین میں اس کو اللہ نے۔ پھر کہتا ہے ادع اللہ، اللہ سے میرے لیے دعا کرو، لی ولا اضرکی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ فدعت، پھر سارہ نے، اب اس میں تھی، چھوڑ دیا گیا۔ پھر فدعا بعد حجب، اپنے بعد دربانوں کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو، کسی جنیہ کو لے آئے ہو۔ لم تاتونی بانسان انما اتیتمونی بالشیطان، جنیہ شیطان کو لے آ میرے پاس، میرا بس تو اس پہ چلتا ہی نہیں ہے، قابو چلتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا، وہ سمجھ گیا کہ میں قابو نہیں پا سکتا سارہ پہ علیہ السلام۔ پھر اتنا متاثر ہوا فاخدمها ہاجر، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے طور پر، اس کی بیٹی تھی بعض روایات میں۔ فاتته، حضرت سارہ آئیں حضرت ابراہیم کے پاس، وہ ہوا قائم یصلی، حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ فاومأ بیدہ، نماز میں ہاتھ سے اشارہ کیا، گفتگو تو نہیں کر سکتے، یعنی کیا ہوں میں، ہم کیا ہوا۔ قالت، حضرت سارہ نے کہا رد اللہ کید الکافر والفاجر، اللہ نے اس کے قید کو، اس کے مکر کو اسی پر لوٹا دیا، کافر یا فاجر۔ فی نحری واخدم ہاجر، اور یہ ہاجرہ کو خدمت کے لیے بھیج دیا میرے ساتھ۔ حضرت برا کہتے ہیں تلک امکم یا بنی ماء السماء، بنی ماء السماء عرب کے لوگوں یہ تمہاری ماں ہیں، کون؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اب یہاں ثلاثہ کذبات ہے، میں نے ترجمہ کیا، کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ذکر کیجئے آپ کتاب میں، یاد کس کو یاد کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، ابراہیم کا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ صدیق تھے، نبی تھے۔ صدیق یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور ظاہر نبی سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سب سچے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہیں، ان سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کی آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اب یہ جو منکرین حدیث ہیں یا بالکلیہ جو حدیث کا انکار نہیں کرتے لیکن ان کے بھیجے میں یہ حدیث نہیں سماتی ہے، وہ کہتے ہیں ایک طرف دیکھو قرآن کہتا ہے سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کیا صدیق ہیں، نبی ہیں حضرت ابراہیم، اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ 3 جھوٹ بولا انہوں نے۔ میں نے ابھی تک کذب کا ترجمہ جھوٹ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، اس کا ترجمہ جھوٹ ہوتا بھی نہیں ہے، یہ ان کی اپنی پہنچ ہے، ان کا مبلغ علم ہے۔ کذب کو یہ جیسے روزانہ جھوٹ بولتا ہے آدمی، یہاں ایسی جھوٹ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، بعض معانی، بعض الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، بعض الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے شاید ایک واقعہ سنایا تھا اپنا خود، میں جامعہ اسلامیہ فیضان مئو سے جب فارغ ہوا تو اسی وقت میری تقرری ہو گئی، تو ایک عربی ادب کی کتاب ملی مجھے پڑھانے کے لیے، حدیث کی بھی کتاب ملی الحمدللہ۔ تو اس میں ایک جملہ تھا کہ خرج من غرفۃ النوم وذهب الى المستراح، میں نے بچوں کو ترجمہ کروایا کہ سونے کے کمرے یعنی آرام گاہ سے نکلا اور بیت الخلا گیا۔ مستراح راحت سے، مستراح کے معنی آرام گاہ کے بھی ہوتے ہیں، مستراح کے معنی آرام گاہ کے بھی ہوتے ہیں، اور مستراح کے معنی بیت الخلا کے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ مناسبت تو ضرور ہے، بڑا آرام سکون ملتا ہے وہاں، لیکن
مستراح کا معنی صرف آرام گاہ نہیں کریں گے، یہاں سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا، اس پس منظر میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ جو بچے لے گئے تو ابھی تو میں یعنی وہی تھا، پڑھ کے فارغ ہوا تھا اور میرا پہلا سال تھا تدریس کا، تو ہمارے کچھ ساتھی جو تھے ایک کلاس نیچے، 2 کلاس نیچے، انہوں نے جب کاپی دیکھی، اچھا بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ دیکھے کیا پڑھاتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں، تو کہا یہ غلط ترجمہ ہے۔ دوسرے دن بچے میرے پاس آئے، کہنے لگے مولانا وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو غلط ترجمہ کیا انہوں نے، ہم نے بلوایا ان کو، ہم نے کہا یہ بتائیے اس میں عبارت کیا ہے؟ خرج من غرفۃ النوم۔ غرفۃ النوم کسے کہتے ہیں؟ جہاں آدمی سوتا ہے نا، آرام کرتا ہے، وہاں سے نکلا۔ تو جو سونے کا کمرہ ہے جہاں ہم سوتے ہیں وہ آرام گاہ ہی تو ہیں۔ اب اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں آرام گاہ سے نکلا اور آرام گاہ کی جانب گیا، یہ تو تحصیل حاصل ہے، پھر نکلنے کا تو وہیں رہے نا، کہا یہ کہہ رہے ہو کہ آرام گاہ سے نکلا پھر آرام گاہ کی طرف گیا۔ ہم نے کہا مصطلح لغت کھول کر کے دیکھو، مصطلح کا ایک معنی بیت الخلاء بھی ہے، یہاں وہی معنی فٹ ہو رہا ہے۔ اب سب لوگوں نے سر نیچا کر لیا، ہاں وہ صحیح آپ نے کی۔ تو عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے، ایک لفظ اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ لفظ عجوز ہے، مصباح اللغات کے آخر میں دیکھیے، جو لغت کی کتاب ہے عربی لغت کی، اس میں عجوز کا 60 معنی ذکر کیا گیا ہے۔ لفظ ایک ہے، اس کے 60 معنی ہیں۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ کذب بھی ہے، ثلاثہ کذبات، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب کذب اس کے معنی میں بھی وسعت ہے۔ ایک تو وہی ہے جو جھوٹ، جس کو ان لوگوں نے سمجھا جو اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، یا منکرین حدیث نے سمجھا جو قرآن مجید کی اس آیت کے اس کو معارض کہتے ہیں کہ قرآن سے یہ حدیث ٹکرا رہی ہے اور نبی پر الزام لگ رہا ہے جھوٹ کا۔ ہم کہتے ہیں بھی یہاں تو تمہارا جھوٹ تو یہاں مراد نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ معنی ہے کہ امر واقعہ کے کوئی خلاف چیز ہو۔ اسی طرح کذب کے معنی ہوتے ہیں تعریض کے۔ کذب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریض۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 235 میں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر ہے 235، سورہ بقرہ آیت نمبر 235۔ اللہ اس میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ۔ خطبۃ النساء کہتے ہیں عورت کو پیغام دینا، یعنی کوئی عورت بیوہ ہے تو بیوہ عورت کی عدت ہے نا 4 مہینہ 10 دن، دوران عدت کوئی شخص پیغام نکاح نہیں دے سکتا، حرام ہے۔ اور یہاں تک شریعت کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی نکاح کر لے تو فوراً اس کو جدا کر دیا جائے گا، جب عدت گزر جائے گی پھر دوبارہ نکاح کرے گا وہ، یعنی دوران عدت کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے جو تم تعریض کرو عورتوں کو پیغام نکاح دینے میں۔ تعریض کا مطلب امیر المفسرین، رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آدمی ایسے تو صراحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں پیغام نکاح دیتا ہوں کسی بیوہ سے، یا ایسی متعلقہ جو مغلظہ طلاق جس کو ہوئی ہو، یہ کہے گا انی ارید ان اتزوج، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا کہے میں کسی نیک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر یہ صفات ہوں، تو یہ تعریض ہے۔ صراحت کے ساتھ تو پیغام نہیں دیا ہے نا، لیکن ایک اشارہ اور کنایے میں بات کی ہے۔ تو کذب کا معنی ایک کیا ہے؟ تعریض بھی ہے۔ کذب کا معنی کیا ہے؟ تعریض۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں تعریض اور توریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی توریہ فرماتے تھے، جنگ میں جانا ہوتا تھا کہیں اور اعلان کر دیتے کسی اور کی طرف وہاں نکلنا ہے، تو جنگ میں تو خیر جائز ہے، لیکن یہاں معاملہ ہے تعریض کا۔ کذب کے معنی کیا ہے؟ تعریض کے۔ حافظ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ سچ اور کذب کی تشخیص میں نفس الامر اور متکلم کے ارادے کو بھی دخل ہے۔
حقیقت الامر کیا ہے، حقیقت میں کیا ہے، اور جو بات کر رہا ہے متکلم اس کا ارادہ کیا ہے، اس کو بھی دخل حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں اس لحاظ سے اس کی 3 صورتیں شکلیں بنتی ہیں۔ کتنی؟ 3 کذب کی۔ کہتے ہیں متکلم یعنی سچ کی تعریف کر رہے ہیں، متکلم نے بات کرنے والا صحیح اور واقعہ کے مطابق کہے، صحیح ہو اور واقعے کے عین مطابق ہو، اور مخاطب کو بھی وہی سمجھانا چاہے، مخاطب کو بھی یہی کہنا چاہے۔ مثلا کوئی پوچھتا بھی آپ کہاں سے آئے، تو آدمی کہے کہ میں مسجد سے آیا ہوں ابھی نکل کر کے، اور سمجھانا بھی چاہے کہ مسجد سے آیا ہوں، یہ سچ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سچ ہے دونوں صورتوں میں، یعنی حقیقت الامر بھی اور نفس الامر میں، اور جو اس کا ارادہ ہے، ارادہ بھی کر رہا ہے کہ وہ سچ بولے گا، سچ۔ دوسری قسم کہتے ہیں، دوسری صورت کیا ہے؟ بات کرنے والا متکلم خلاف واقعہ کہے، واقعہ کے ایک دم الٹا کہے، امر واقعہ کے خلاف کہے، اور مخاطب کو اپنے مقصد سے آگاہ نہ کرنا چاہے، جو اس کا مقصد ہے، مخاطب کا جو مقصد ہے اس سے آگاہ نہ کرے، کرنا بھی نہ چاہے، بلکہ ایک تیسری صورت پیدا کر دے جو نہ صحیح ہو اور نہ ہی بات کرنے والا اس کی مراد لے رہا ہو کہ یہ مقصد ہے میرا۔ اب یہ واقعہ اور ارادہ دونوں کے خلاف ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ واقعہ اور ارادہ دونوں کے خلاف ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اب دیکھیے تیسری جو صورت ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بات کرنے والا متکلم صحیح اور نفس الامر کے مطابق گفتگو کرے، بات جو کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے اور نفس الامر کے مطابق ہے، لیکن مخاطب کو اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے۔ بات اس کی صحیح ہے، نفس الامر کے مطابق بھی ہے، لیکن مخاطب کو وہ اندھیرے میں رکھنا چاہتا ہے اور اپنے مقصد کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتے کہ میرا جو ارادہ ہے، جو مقصد وہ ظاہر ہو جائے۔ کہتے ہیں اسے تعریض کہتے ہیں، تعریض کی تعریف کی، اسے تعریض اور توریہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو بات کر رہا ہے متکلم کے لحاظ سے تو سچ ہے، لیکن تفہیم کے اعتبار سے جھوٹ ہے۔ تعریض تو تعریض ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، من وجہن بات سچی ہے ایک پہلو سے، اور دوسرے پہلو سے وہ کذب ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، یہاں تعریض ہی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ مفردات القرآن میں جلد 2 صفحہ 85 میں عبارت موجود ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ثلاثہ کذبات جس کو ان لوگوں نے جھوٹ سمجھا اور جس کی بنیاد پر انکار کر دیا اس صحیح ترین حدیث کا، آئیے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں اسی حدیث میں ہے کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام الا 3 کذبات ثنتین منہن فی ذات اللہ عز وجل، ان میں 2 کذب ایسے تھے جو اللہ کی ذات سے متعلق تھے۔ پہلی انی سقیم، یہ تو قرآن میں بھی ہے، کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا، کہ جب قوم نے کہا کہ چلو تو کیا فرمایا حضرت ابراہیم نے؟ انی سقیم، بیمار تھے، بخار تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اسی فتح الباری میں اس کی تشریح کی ہے، اور اتنی بہترین تشریح کی ہے سارا غبار چھڑ جائے دل کا دماغ کا۔ لیکن جب پڑھیں گے حدیث اور سمجھیں گے حدیث تب نہ بس ایک چیز ملی، اس کو جھوٹ اپنا جھوٹ سمجھ لیا اور حدیث کا انکار کر بیٹھے۔ اگر اس طرح حدیث کا انکار کریں گے تو علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ قرآن مجید کا بھی انکار گویا کہ لازم آ رہا ہے، کہ اس حدیث میں کیا ہے؟ 3 کذب کا تذکرہ ہے، جس کو تم جھوٹ سمجھتے ہو، تعریض نہیں سمجھتے، توریہ نہیں سمجھتے، تو 2 جھوٹ تمہارے اپنے اعتبار سے تو قرآن میں ہے، انی سقیم، اور دوسرا کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے بلکہ کیا ہے، تو بڑے بدھ نے توڑا پڑا تھا، حضرت ابراہیم نے توڑا تھا، تو 2 تو حدیث رسول میں صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث میں 1/3 حضرت سارہ کے تعلق سے جو کہا تھا، جبکہ نفس الامر میں وہ بات سچ تھی ان دونوں کے علاوہ، اور اس کی وضاحت بھی حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، میرے تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے روئے زمین پر، تو حقیقت الامر بھی۔ اب اگر ہم اس جھوٹ مان لیں تمہارا، حضرت ابراہیم کا نہیں، ان کا جھوٹ مان لیں، ٹھیک ہے، تب 2 جھوٹ تو قرآن پر تم الزام لگا رہے ہو کہ قرآن میں جھوٹ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، 1/3 ہی حدیث میں ہے، تو اس طرح تو قرآن کا انکار لازم آ رہا ہے تمہارے اپنے رویے سے۔ اس لیے اگر ہم کذب کا معنی بولیں
جو اس کا حقیقی معنی اور کسی محتم بالشان نبی کے شایان شان ہو تو حدیث جھٹانے کی نوبت نہیں آئے گی اور قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار لازم نہیں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا انی سقیم، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، بعض محدثین کا قول نقل کرتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں بیمار ہوں، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں، کہتے ہیں احتمال یہ ہے کہ یحتمل انہ اراد انی سقیم بما قدر علیہ، مقدر میرے اوپر کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں، یا یحتمل ان یکون اراد انی سقیم، ایسا ان قریب میں بیمار ہو سکتا ہوں۔ سقیم اسم فاعل ہے اور اسم فاعل مستقبل میں بھی آنے والے زمانے میں بھی میں بیمار ہو سکتا ہوں، جیسے ہوتا نہیں بھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے کہے ضد کرے کہ بھی چلیے، ارے کہاں لے جائیں گے، بیمار ہو جاؤں گا، کہاں لے جائیں گے؟ کتنی بہترین وضاحت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک تشریح اور کی ہے محدثین نے، وہ کیا کہ مراد لے رہے تھے کہ میرا دل بیمار ہے۔ دل کیسے بیمار ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کنبہ قبیلے خاندان کو دیتے ہیں، شہر والوں کو دیتے ہیں، بادشاہ کو دیتے ہیں، کوئی ایمان نہیں لانے والا، یہاں تک کہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں، معجزات دیکھ کر کے بھی لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ بات کا واقعہ ہے۔ تو دل نہیں کڑے گا نبی کا، موحد اعظم کا؟ اور دل کا کڑنا یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں تعریض، یعنی بات سچ ہے لیکن ان کو بھرم میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ سمجھیں کہ جسمانی طور پر یہ بیمار ہیں۔ بعض لوگوں نے ایک کمزور جو ہے تشریح کی ہے کہ وہ بخار تھا، بخار کی کہیں تشریح نہیں ہے، مطلب کہیں وضاحت نہیں ہے، بخار ہوتا تو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، یہ سقیم کا معنی ہے۔ اسی طرح سے جو فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا، قرآن کہتا ہے نا، اس کو ملایا کس سے؟ یہ دیکھیے، بل فعلہ کبیرہم، یہ جب آگے کی جو آیت ہے اس سے ملائیں گے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سورہ انبیاء نمبر 63، ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہوں تو۔ فاسألوہم، یہ فا جو ہے نا، یہ اس بات کو درشاتا کے لیے بتاتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی شرط ہے، ان کے بڑے نے کیا ہے، یقین ہے، اور پوچھو ان سے۔ ان پر حجت قائم کرنا چاہتے تھے، وہ قوم نے کہا بھئی یہ تو بول نہیں سکتے، تو حضرت ابراہیم نے تو کہا اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر۔ تو حقیقت الامر میں کیا تھا؟ جب بل فعلہ کبیرہم کو ملائیں گے تو گویا کہ ان کے اوپر الزامی جواب دے رہے تھے، بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا ہوگا، پوچھو ان سے۔ یہ تعریض ہے کہ نہیں ہے؟ حجت قائم کرنے کے لیے، فاسألوہم۔ اب یہ آیت اگر سامنے اس آیت کا آخری حصہ رہے فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو قائل بات ہے، تو یہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، قرآن بھی نہیں سمجھتے اور جو حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، تمام کا نہیں، جو بھیجے میں نہیں سماتی ہے۔ ابھی یہ جو گستاخ رسول لعینہ نے گستاخی کی تھی شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس موقع پہ تعجب کریں گے آپ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ خود بیان فرماتی ہیں 6 سال کی میں تھی، عقد نکاح آپ سے ہوا، 9 سال کچھ زیادہ ہوا، 9 سال کی ہوئی، رخصتی ہوئی، پورا واقعہ ہے۔ لیکن ندوی صاحب نے جانتے کیا کہا؟ ہاں جی ندوی، جی صاحب ندوی صاحب نے کیا کہا کہ ناموس رسالت پہ، یعنی اللہ کے وسلم کی عزت پہ ہزاروں بخاری قربان ہے، یعنی اس حدیث کا انکار کر دیا، بھیجے نہیں سمائی نا، انکار کر دیا۔ میں نے اس کی تشریح کی تھی جمعہ کے خطبے میں، تو اس میں نے صرف اشارہ کیا ہے، وہ حدیث کے منکر ندوی صاحب تو قطعاً نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ حدیث میں درک نہیں ہے ان کو، حدیث کو انہوں نے پڑھا نہیں ہے، منتخبات پڑھا ہے، وہ ہمارے رضوان بھائی نہیں ہیں، ان کے سالے جب اہل حدیث ہوئے تو ندوہ کے پڑھے ہوئے ہیں، کہ ہم نے ایک صحیح بخاری کی حدیث بیان کی تو کہا مولانا ہم نے تو صحیح بخاری پڑھی ہے، حدیث نہیں ہے، میں نے یہیں سے کھول کر کے دکھایا
ہم نے کہا دیکھیے کہ اصل میں ہم نے منتخبات پڑھی ہے، اور وہ واقعہ تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں ایک ندوی صاحب کا جو حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے شرح عقیدہ طحاویہ کے بارے میں کہ حضرت امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کے عرش پر ہونے کا منکر وہ کافر ہے، اور کہاں ہم نے بھی پڑھی ہے، میں کہا دیکھو کہا ہم نے منتخبات پڑھی ہے۔ تو حدیث کو اللہ کا فضل و احسان ہے، ہم نے حدیث اس عظیم ہستی سے پڑھی، حدیث کتاب صحیح بخاری خصوصاً صحیح مسلم، اللہ غریق رحمت کرے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی ان سے صحیح بخاری پڑھی تھی۔ ہمارے استاذ محترم تھے مفتی حبیب الرحمان صاحب فیضی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ سے، وہاں صفی الرحمان صاحب فیضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے صحیح بخاری مفتی حبیب الرحمان صاحب سے پڑھ لیا اس کو کہیں اور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیے صحیح بخاری سبقاً ایک ایک حدیث ہمیں انہوں نے پڑھائی ہے، اور یہی نہیں کہ صرف کلاس میں پڑھاتے تھے، فجر بعد پڑھاتے تھے، 3 گھنٹیاں صحیح بخاری کی لگاتار ہوتی تھی، ان 3 گھنٹیوں میں پڑھاتے تھے، پھر اور خالی وقت ملتا تو پھر بلا کے پڑھاتے تھے، ایک ایک حدیث سبقاً جسے کہتے ہیں۔ اور یہ فتح الباری گویا کہ ان کے نوک زبان پہ جب حافظ صاحب نے یہ فرمایا تو میں تھوڑا سا اعراب پڑھتا تھا تو جری تھا تھوڑا، میں 50 ہمارے ساتھی تھے تو کبھی کبھی میں پوچھ لیتا کہ آپ کے حافظ صاحب نے کیا فرمایا، آپ کے حافظ صاحب نے کیا فرمایا۔ اور اسی لیے میرا تقرر ہوا، میری تقرر ہوئی فراغت کے فوراً بعد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحیح بخاری ہم نے، اور یہ ہمارے مدارس کا طر امتیاز ہے، ہم تبرک کے طور پہ صحیح بخاری نہیں پڑھاتے، احادیث کی کتابیں صرف ایسے نہیں دیتے کہ چھو لو۔ ہمارے ماموں سگے تھے، انتقال ہو گیا، بریلوی، ان کا لڑکا ایک ہے مولوی ہے بریلوی، جی بخاری نہیں پڑھی۔ ہمارے بھتیجے حمید الدین نے پوچھا کہ فارغ ہو گئے پگڑی بندھ گئی، صحیح بخاری پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہا نہیں وہ پڑھی تو نہیں ہے لیکن انعام میں ملی ہے، پگڑی بندھی تھی، یہ دے دیتے ہیں۔ فقہ پڑھا دیں گے الف سے یا تک، نہیں پڑھائیں گے تو حدیث رسول۔ اور اسی لیے ایسے لوگ جب احادیث بعض صحیح ترین احادیث ان کے بھیجے میں نہیں سماتی ہیں تو حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے ذرا حدیث سے شغف اپنا کر کے دیکھیے، حدیث میں رم جائیے، اور پھر انشاءاللہ کوئی بھی غبار نہیں بچے گا، کوئی انکار نہیں کر سکتا کسی صحیح ترین حدیث کا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اگر ہم سمجھتے ہیں کذب کو کیا ہے تعریض معاریض کے قبیل سے، تو وہ جھوٹ جو یہ سمجھتے ہیں اس کا الزام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں آتا، اور وہ صدیق تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، قرآن کہتا ہے۔ اب یہ جو ثلاثہ کذبات ہے اس میں ظاہر ہے کہ 3 مواقع ایسے آئے، انہوں نے ایک موقع پہ اپنے آپ کو انی سقیم کہا، تو مراد یہ ہے کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں یا میرا دل بیمار ہے، کڑ رہا ہوں میں تمہاری حرکت دیکھ کر کے۔ مارا تو حجت قائم کرنے کے لیے بڑے نے کیا ہے، پوچھو فاسألوا من کانوا ينطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو، تم سب حیران و شدر ہیں، پھر آپس میں کہنے لگے بھی ہم ہی لوگ ظالم ہیں، لیکن ایمان نصیبے میں نہیں تھا، پھر بھی قوم ایمان نہیں لائی۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں تو حقیقت الامر میں یہی تھا کہ وہ ایمانی اخوت کے رشتے میں دونوں بدھے تھے، اور دور کے رشتے سے وہ چچا زاد بہن بھی لگتی تھی، شادی بعد میں ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے ثلاثہ کذبات والی حدیث کی اگر تشریح کریں تو اس حدیث کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو بعض اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں یہ انکار کرتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا۔ ابھی ایک حدیث کا انکار کیا جو صحیح بخاری کی صحیح ترین روایت ہے، اس کا جب انکار کیا تو جواب نے اس کا دیا۔ اب یہ گردش میں چونکہ قربانی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، سیرت طیبہ ان کی بیان کی جا رہی ہے، تب مشق ستم ڈھانے لگے صحیح بخاری کی حدیث پر۔ اگر صحیح فہم استعمال کریں تو قطعاً حدیث کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی گوشے گزار کرنا تھی، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مرگین حدیث کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور بعض احادیث ایسی ہیں جن کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں جو حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں حدیث مصدر شریعت ہے، لیکن یہاں ان کے بھیجے میں وہ چیز نہیں آتی ہے،
انکار کر بیٹھتے ہیں۔ بعض احادیث انشاءاللہ آئیں گے ایسی، تو ان کی بھی تشریح ہم توضیح کریں گے۔ اور یقین جانیے ہم لوگ تو چونکہ حدیث شروع سے پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں، اور صحیح بخاری تو میرے خیال سے میرا یہ 25واں سال ہے، میں الحمدللہ پڑھا رہا ہوں صحیح بخاری۔ تو جو صحیح بخاری سے شغف رکھے گا، حدیث سے اس سے محبت ہوگی اور اس کا دل تڑپے گا، اور لوگ ہو سکتے ہیں تڑپیں نہ تڑپیں، حدیث کا انکار کریں گے، ایک حدیثی کا تو انکار کیا، لیکن یہاں دل اڑتا ہے کہ صحیح ترین روایت کا تم انکار کر رہے ہو۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو شریعت کا دوسرا مصدر ہے حدیث رسول، اس کا صحیح فہم ہم سب کو عطا کرے، اور اگر کوئی غبار ہے کسی کے دل میں تو اللہ اس غبار کو ان کے دل و دماغ سے چھاڑ دے، حدیث رسول کی محبت ان کے دل و دماغ میں پیدا فرما دے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں قرآن حدیث پر عمل کرتے رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔